ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ 15 روزہ تربیتی دعوتی نشست کی یہ 18ویں بیٹھک ہے، مجلس ہے، اور آج کی اس نشست کا موضوع ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ مسلسل پچھلے کئی درسوں سے ہم اسلام کے ارکان خمسہ کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، جن میں سے شہادتین کا اقرار، نماز، اس کو ہم نے دیکھ لیا ہے مختلف نشستوں میں۔ پچھلے نشست میں بھی ہم نے زکوٰۃ کا ایک بنیادی اور ابتدائی مرحلہ پار کر لیا ہے۔ مال سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں جو وضاحتیں ہیں اس کو ہم نے دیکھا۔ لہذا اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ کی شکل میں اس امت کو دیا گیا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یعنی شہادتین کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ جس طریقے سے اس کا تعلق اللہ کے حق ہونے کی حیثیت سے ہے، حقوق اللہ میں سے ہے، چونکہ یہ عبادت ہے اس لیے یہ اللہ کا حق ہے، دوسری طرف اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، کیونکہ مال کے ذریعے سے اور سرمایہ کے ذریعے سے بہت سارے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، معذوروں، بے سہاراؤں، ان کی معیشت کا انتظام اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو امتوں کے اوپر لازم قرار دیا۔ جس طریقے سے نماز کا حکم دیا گیا پچھلی امتوں کو، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف جگہ پر اس کو واضح کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، ان انبیاء کے تذکرے کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک کاموں کی، بھلے کاموں کی کہ وہ اچھے کام کریں، نماز قائم کرنے کی ہم نے ان کی طرف وحی کی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مقدس کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ مریم میں اللہ فرما رہا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے، اور ساتھ میں مجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کی شریعتوں کا تذکرہ کیا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی اہمیت کو بھی واضح کیا گیا۔ مذہب اسلام کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان اس امت کے سامنے رکھے ہیں، اس امت کو دیے ہیں، ان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ کو قرار دیا گیا۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اسلام کی بنیاد اور ستون کے طور پر اس کو متعارف کرایا گیا۔ جس طریقے سے نماز کی اہمیت ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، مومن بندوں کی پہچان بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یعنی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو قرآن مقدس میں بار بار ذکر کیا گیا۔ جس طریقے سے نماز کا تارک کفر کا
اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر سستی اور کاہلی کرنے والا، اعراض کرنے والا، انکار کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں، پیر رسول کی وفات ہو جاتی ہے، مختلف قبیلوں کی طرف سے ارتداد کی خبریں آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو لوگ بھی نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کا انکار کریں گے، ان سے میں قتال کروں گا، ان سے میں قتال کروں گا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہی کہا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا تو اس نے اپنے جان اور مال کو محفوظ کر لیا۔ تو آپ زکوٰۃ کے انکار کرنے پر قتال کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہیں زکوٰۃ کا تذکرہ بار بار کیا ہے، تو کہا کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کریں گے میں ان کے خلاف قتال کروں گا۔ بعض صحابہ کرام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو متشددانہ کہا کہ یہ تو ایک تشدد والی رائے ہے، اور انہوں نے توقف اختیار کیا اور کہا کہ آپ نرمی سے معاملے کو حل کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا اور کہا یہ مداہنت ہے، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، واللہ ما ہوا الا ان شرح اللہ صدر ابی بکر فعرفت انہ الحق۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ثابت قدمی کو دیکھ کر کے اللہ کی قسم، جو اللہ نے ان کے اوپر حق کھول دیا، مجھے بعد میں اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حق پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز کا اقرار کرے، زکوٰۃ کا انکار کرے، وہ شخص مرتد ہے، اس کے خلاف قتال کیا جائے گا۔ سب سے پہلا اجماع صحابہ کا اسی بات پر ہوا، سارے صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے۔ لہذا زکوٰۃ اسلام کا بنیادی اہم رکن ہے، اور اس کا انکار کرنے والا، اس میں سستی اور کاہلی کرنے والا اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ زکوٰۃ قرآن مقدس میں مال کے سلسلے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھ لیا ہے، کئی الفاظ آئے ہوئے ہیں قرآن میں۔ ایک انفاق کا لفظ ہے، صدقے کا لفظ ہے، اور زکوٰۃ کا لفظ ہے۔ یہ تینوں لفظ قرآن مجید کے اندر سب سے عام لفظ انفاق ہے، اس سے خاص صدقہ ہے، اس سے خاص زکوٰۃ ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا اطلاق صدقے اور انفاق دونوں پر ہوتا ہے۔ اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، صدقے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ یہ تینوں الفاظ اس رکن جو اسلام کا تیسرا رکن ہے اس کے اوپر فٹ ہوتے ہیں، یعنی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا اصل میں معنی کیا؟ لغت کے اندر اگر اس کو ہم دیکھیں گے، اس کے دو معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے نمو، زیادتی، اضافہ، کسی چیز کے اندر اضافہ ہونا۔ دوسرا معنی پاکی اور صفائی کے ہیں۔ شریعت میں بھی بیان ہی دونوں معنی پائے جاتے ہیں زکوٰۃ کے اندر۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کے اندر پاکی اور صفائی ہو جاتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب بقی من اموالکم۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارا جو باقی مال ہے وہ پاک ہو جائے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے ادا کرنے سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ ادا
کی جائے تو وہ غریبوں مسکینوں یتیموں کا اس میں حصہ رہتا ہے، حق رہتا ہے، اس لیے وہ ناپاک ہوتا ہے، لہذا بقیہ جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو اس کا معنی ہے پاک ہونا، اضافہ ہونا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اضافے ہونے کے تعلق سے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ، جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہو اس کے ذریعے سے لوگ اپنے مال کے اندر اضافہ کرتے ہیں، بڑھوتری کرتے ہیں۔ یربی اللہ صدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے۔ اس کے اندر معنوی اور ظاہری دونوں طریقے سے اضافہ ہوتا ہے۔ ایک تیسری چیز بھی ہمارے دین کے حوالے سے ہمیں مل رہی ہے، جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کے مال میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، معنوی اور ظاہری دونوں طریقے سے۔ تیسری چیز وہ خود پاک و صاف ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا نکالنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیں، صدقات لیں، ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ سبحان اللہ، یعنی گناہوں سے انسان جب مال کے اندر سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے، اسی طریقے سے برے اخلاق سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مال کی شدید ترین محبت انسان کے اندر برے کردار پیدا کرتی ہے، خود غرضی اس کے اندر آتی ہے، تکبر اس کے اندر آتا ہے اور دھوکہ دھڑی اس کے اندر آتی ہے، یہ پوری صفات آتی ہیں۔ لیکن جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کی اندر سے مال کی شدت، یہ محبت کی شدت کم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر رحم و کرم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی و اخوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، فضل و احسان کے جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف اس کا مال پاک ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے بھی طہارت کا، اس کے تزکیے کا باعث ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے بیان فرمایا کہ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ زکوٰۃ اس میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے جس سے انسان اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں زکوٰۃ کے سلسلے میں دنیا کے اندر بھی برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس شخص کے اوپر جو زکوٰۃ، صدقات، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ اپنے مال کے اندر کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ ایک شخص صحرا میں، لقودق صحرا میں تنہا چلا جا رہا ہے، چلتے چلتے اس نے بادل سے ایک آواز سنی، آواز آ رہی تھی اسقِ حدیقۃ فلانی، کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ چنانچہ وہ دیکھتا ہے کہ بادل میں سے آواز آئی اور اس کے بعد ایک بادل کا ٹکڑا نکلا اور دور جا کر کے ایک پہاڑی کے اوپر برس گیا، اور پہاڑی پر جب وہ برسا تو وہاں سے پانی بہتا بہتا نالیوں کے سہارے سے ایک باغ کے اندر پہنچ گیا۔ وہ شخص پیچھا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک شخص کا باغ ہے، اس میں یہ پانی چلا جا رہا ہے۔ اس نے اس باغ کے اندر باغبان جو تھا اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، کہا ارے یہ تو وہی نام ہے جو میں نے بادلوں سے سنا تھا، بادلوں کے اندر سے جو آواز آ رہی تھی۔ کہا کہ میرے بھائی آپ یہ بتائیں عمل آپ کو ایسا کون سا کرتے؟ تو کہا کہ دیکھو اگر تم پوچھ ہی رہے ہو تو بات دراصل یہ ہے، میرے پورے کھیتی کا، باغ کا جتنا پھل آتا ہے اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں،
दूसरा हिस्सा अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए रख लेता हूँ, तीसरा हिस्सा मैं अगली बार जो फसल के ऊपर लागत लगेगी उसके लिए जमा कर लेता हूँ। कहा यही वजह है कि मैंने तुम्हारा नाम बदलियों से सुना है, बादलों से आ रहा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सदक़ात, ज़कात और इन्फाक की फजीलत बयान कर रहे हैं कि दुनिया में भी बरकतों का नज़ूल होता है। ऐसे शख्स पर उसकी ज़िंदगी में, उसके माल व असबाब में अल्लाह इजाफे फरमाता है। इसी तरीके से ज़कात की अगर फजीलत के ताल्लुक़ से, सदक़ात की फजीलत के ताल्लुक़ से अगर हम देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीस के अंदर, कुरान मुक़द्दस में कई आयात इस पर हैं। मैं चंद एक आपके सामने ज़िक्र करूँगा ताकि उसकी फजीलत का भी हमें इल्म होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अनफिक उनफिक अलैह, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह की राह में माल को खर्च करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर खर्च करेगा। तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हारे माल में इजाफा करेगा। अल्लाह तुम्हें अपनी बरकतों से माल व असबाब तुम्हें अता करेगा। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर दिन 2 फरिश्ते आसमान से नुज़ूल फरमाते हैं और कहते हैं, उनमें से एक कहता है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, ऐ अल्लाह जो तेरी राह में माल को खर्च करता है उसको बेहतरीन नेमुल बदल अता कर, उसके माल में सरमाए में इजाफा कर दे। और दूसरा फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, अल्लाह जो कंजूसी करता है, जो बखीली करता है, उसके माल को तबाह बर्बाद कर दे। ये 2 फरिश्ते रोज़ाना नाजिल होकर के इस तरीके की सदाएं और निदाएं लगाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, सदका करने से माल कभी भी कम नहीं होता। अल्लाह की राह में माल खर्च करने से कभी भी कम नहीं होता। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सारी आयात जिक्र फरमाई हैं, उनमें से अल्फाज पर थोड़ा जिक्र गौर करें। अल्लाह फरमा रहा है वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में माल को खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर बदला अता करेगा, उसका बेहतर नेमत बदला देगा। जितना तुम दोगे उससे बेहतर बदल तुम्हें अता किया जाएगा। कहीं कहा कुरान में अल्लाह ने वअक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह ताला को कर्ज़ हसन दो। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने ईमान वाले बंदों की निशानी बयान फरमाई, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, ईमान वाले बंदे, मोमिन बंदों की निशानी ये है कि वो तंग दस्ती में भी अल्लाह की राह में माल को खर्च करते हैं और खुशहाली में भी अल्लाह की राह में माल को खर्च करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फजीलत बयान फरमाई जो अल्लाह की राह में माल को खर्च करता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बा, जो शख्स अल्लाह की राह में माल को खर्च करता है उसकी मिसाल एक दाने की है। अम्बतत सबअ सनाबिल, उस दाने की जिससे 7 बालियां निकले, उसको ज़मीन में डाला जाए और उस दाने से 7 बालियां निकले और हर बाली में 100 दाने हैं। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह इसके अलावा जिसको चाहे बढ़ा करके दे दे। सुभान अल्लाह। 1 रुपया आप खर्च कर रहे हैं, 1 दाना अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको इतना परवान चढ़ाता है कि 700 गुना और जिसके लिए चाहे उससे भी ज़्यादा अता कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया कि जब भी कोई बंदा 1 खजूर का दाना खर्च करता है, सदका करता है, अल्लाह ताला उसको अपने दाहिने हाथ में लेता है और उसकी परवरिश करता है। 1 खजूर का टुकड़ा, 1 खजूर अल्लाह अपने हाथ में उसको लेता है, ऐसे उसकी परवरिश करता है जैसे तुम में से कोई शख्स अपने बछड़े और बछिया की परवरिश करता है, बकरी के बच्चे की परवरिश करता है। हत्ता मिसलल जबल औ आदम, यहाँ तक के उस 1 खजूर के दाने को अल्लाह ताला पहाड़ के बराबर बना देता है और पहाड़ से भी बड़ा उसको बना देता है। 1 खजूर का दाना, इतनी फजीलत बयान की गई है ज़कात, सदक़ात, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की। अल्लाह ताला ने जो, देखिए बहुत ही अजीम हिकमतें हैं रब्बुल आलमीन की। देखिए सबको रोज़ियाँ बराबर नहीं मिली हैं। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, जिसको चाहा अल्लाह ने फराग रोज़ी दी, जिसकी रोज़ी चाही तंग कर दी। जहाँ मालदार हैं वहीं गरीब भी हैं, माजूर हैं, कमज़ोर हैं, कसीरुल अयाल हैं, अपाहिज हैं, दूसरों के सहारे पर जीने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे
بہت زیادہ مال و دولت والے ہیں، سرمایہ والے ہیں، تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ سب آزمائش کے طریقے سے آیا ہوا ہے ہمارے پاس۔ اب اگر کوئی شخص مال کی محبت بھی انسان کے سینے میں اللہ نے رکھ دی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے کہ خرچ کرو، خرچ کرتے رہو، انفق علیہ، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ خرچ کرے گا، تم خرچ کرو۔ جہاں زکوٰۃ و صدقات کو ادا کرنے کی فضیلت ہے، وہیں زکوٰۃ نہ دینے کا سخت وبال اور سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی، کچھ لوگ جو ہے ترغیب اور لالچ، امید کے سہارے اس کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے جائیں اس پر وہ عمل کر لیتے، لیکن کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جب تک کہ وہ عمل پر آمادہ نہیں ہوتے، جب تک کہ انہیں ڈر اور خوف نہ دلایا جائے، اس کی سزا نہ بتائی جائے۔ اسی لیے زکوٰۃ کے سلسلے میں چند پوائنٹس آپ کو ذکر کروں گا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ ہے مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاۃ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دے گا اور اس کو گلے کا توق بنا دے گا، اور پھر وہ اس کے جبڑے پکڑ کر کے کھینچے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال عطا کیا ہے اور اس میں وہ بخیلی کرتے ہیں، مال خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے گلوں کا توق بنا دے گا اس مال کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گنجا سانپ، گنجے سانپ میں کیا خصوصیت ہے؟ یعنی اس کے اوپر بال اس لیے نہیں ہوں گے کہ اتنا زہریلا ہوگا کہ بال ہی جل کر کے ختم ہو گئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہا ہے اس کے گلے کا ہار بنایا جائے گا۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جانور عطا کی، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، اگر اس میں سے اس نے اللہ تعالیٰ کی نے جو زکوٰۃ کے طور پر فرض کیا ہے اس پر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو قیامت کے دن اپنے ان جانوروں کے ساتھ آئے گا، اور وہ جانور جس طریقے سے دنیا میں تھے اس سے کہیں موٹے تازہ ہوں گے، سینگ والے ہوں گے۔ اب ہوگا کیا، اس کو نیچے گرا دیں گے وہ، اور ایک طرف سے آتے جائیں گے، اپنے پیروں سے اس کو روندیں گے اور سینگوں سے ماریں گے، گزر جائیں گے، جب ختم ہو جائیں گے تو پھر سے شروع ہو جائے گا۔ پورے قیامت کا دن 50,000 سال تک جو قیامت کا دن ہے یہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ یہ جانور اپنے کھروں سے کچلتے رہیں گے، سینگوں سے مارتے رہیں گے، جب تک کہ حساب و کتاب کا دن نہ آ جائے، فیصلے کا دن نہ آ جائے۔ 50,000 سال تک اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ نے سونے اور چاندی سے نوازا ہے وہ اگر اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سونے اور چاندی کے اس مال کو جہنم کی آگ کی تختیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جہنم کی آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا اس مال کو، پھر وَجَنبُهُ وَجَبِينُهُ وَظُهُورُهُ، اس کے پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کی پیٹھ کو اس سے داغا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ مال جو زکوٰۃ نہیں جس کی ادا کی گئی، یہ اللہ کے یہاں پر وبال جان بن جائے گا اور سزا دی جائے گی تختیاں بنا کر کے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم۔ اللہ فرما رہا جو لوگ سونے چاندی کے مال اور ڈھیر کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں اس مال کو تپائے گا اور پھر ان کی پیشانیوں کو
ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، اس عورت کے ساتھ ایک بچی ہے، بچے کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں شخص، فلاں عورت کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے 2 کنگن تجھے پہنائے؟ اس نے فوراً کہا اللہ کے نبی یہ لے لیجیے اور صدقہ و خیرات کر دیجیے۔ سخت ترین سزا ہے اس بات پر جو لوگ مال دیے جا رہے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے آخرت میں تباہی ہے اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سخت قسم کی مار سے ان کو دوچار کرتا ہے۔ سورہ قلم کا وہ واقعہ اصحاب الجنہ کے نام سے، باغبانوں کے نام سے ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس میں کیا ہوتا ہے۔ والد کے انتقال کے بعد جب اولاد وارث بنتی ہے اس باغ کی، تو اولاد نے کہا فَأَصْبَحْتَ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ باغ کا پھل پورا آ گیا، باغ کے پھل اتارنے کے لیے پلاننگ یہ چلی کہ کل باغ کے پھل اتارنا ہے، کسی غریب اور مسکین کو خبر نہ ہونے پائے۔ ہمارا باپ تو ان غریبوں مسکینوں کو دیتا رہتا تھا، ہم اس بات کہ اب ہمارے اندر اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کو بانٹتے پھریں، بلکہ ہمارے خرچے بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح صبح جا کر کے پھل اتاریں گے، چپکے سے چلے تاکہ کوئی بھی مسکین داخل نہ ہو پائے، لیکن جب وہاں جا کر کے دیکھا تو باغ کا اتا پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ جس وقت وہ سو رہے تھے اللہ کی طرف سے ایسا عذاب اس باغ کے اوپر آیا کہ اس سب باغ راکھ کے اندر تبدیل ہو گیا، ختم کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں اس نعمت سے محروم کر دیے گئے کہ اللہ کی راہ میں مال جو باپ خرچ کرتا تھا، ان کا رویہ، ان کی نیت، ان کا طرز عمل بدل گیا۔ اب یہ مفاد پرست ہو گئے، خود اپنے سلسلے میں سوچنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو یہ سزا دی اور کہا کذالک العذاب، دیکھو دنیا کے اندر یہ عذاب آیا ہے، والعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے جس کو تمہیں آگے بھی بھگتنا پڑے گا۔ لہذا زکوٰۃ صدقات کو روکنا یہ انسان کے لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو تباہی و بربادی کا سبب ہے، اس کے لیے یہ نعمت نہیں ہے، قیامت کے دن وبال جان اس کے لیے بن جائے۔ آپ یہ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی جہاں بات کی ہے، زکوٰۃ منیمم انسان کے لیے اس کے مال میں صرف اور خرچہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اصحاب خیر جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے وہ ضرورت کے مطابق خرچ کرتے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ارشاد فرمایا ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، یعنی مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ آدمی یہ نہ سوچے میں نے زکوٰۃ دے دیا اب میں بالکل فارغ ہو گیا، مال و دولت سے اللہ نے نوازا ہے، صرف زکوٰۃ دے کر کے فارغ ہو گیا اور اس کے اوپر پھر آگے کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اور آپ نے کلام مقدس سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ دیکھیے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 خرچوں کی بات کہی ہے۔ اللہ نے فرمایا نیکی صرف مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے پر نہیں، اللہ نے فرمایا کہ مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، مسکینوں، فقیروں اور مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کا اور دوسرے خرچے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے اندر حق ہے۔
یہ مال اور ثروت والوں کو خرچ کرنا پڑے گا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اس بات کا۔ اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے، اس پر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس حیثیت سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ جو غربت، تنگ دستی، فقیری، گداگری آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر عام، بہت اونچ نیچ ہے، لوگ مانگتے پھر رہے ہیں، ضرورتیں حاجتیں پوری نہیں ہو رہی۔ اسلام نے وہ نظام پیش کیا ہے، اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ کے نظام کو سمجھ کر کے نصاب کے مطابق انسان اگر خرچ کرنا شروع کر دے تو پھر غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس سے بہتر تدبیر کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا جو اسلام نے کی۔ دیکھیں اس کا طریقہ کیا ہے۔ زکوٰۃ کو جو خرچ کرنے کا طریقہ ہمارے دین نے بتایا ہے، زکوٰۃ کو، صدقات کو خرچ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے بڑا قیمتی اہم رول ادا کرتا ہے اس معاملے میں۔ زکوٰۃ جہاں دینے کی بات کہی گئی ہے، زکوٰۃ نکالیں اور کس کو دینا ہے، وہ 8 مصارف تو ہیں، اس کا انشاءاللہ آگے میں ذکر کروں گا، ان میں بھی ترتیب کا بڑا لحاظ رکھنا ہے۔ جو قریبی رشتہ دار ہیں، ناطے دار ہیں، ان کا خیال رکھنا سب سے اول نمبر پر ہے۔ زکوٰۃ و صدقات میں سب سے پہلے ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم صدقۃ وصلۃ۔ اگر صدقہ آپ کسی مسکین کو، غریب کو دیتے ہیں تو ایک نیکی ہے، صدقے کی نیکی ہے، لیکن اگر رشتہ دار کو دیتے ہیں تو 2 نیکی، ایک صدقہ، دوسرا صلہ رحمی کا ہے۔ ترتیب جو ہمارے دین نے دی ہے، دیکھیے ترتیب خرچ کرنے کی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی، خیرات کی، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلا رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی عندی دینار، میرے پاس 1 دینار ہے، میں کیسے اس کو خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا تصدق بہ علی نفسک، اپنے آپ پر اس کو خرچ کر لو۔ کہا اندی آخر، میرے پاس ایک اور ہے اللہ کے نبی، کہا تصدق بہ علی ولدک، اس کو اپنی اولاد پر خرچ کر دو۔ کہا اللہ کے نبی ایک اور ہے، تو آپ نے اس سے کہا تصدق بہ علی زوجتک، اپنی بیوی پر اس کو خرچ کرو۔ کہا اللہ کے نبی ایک اور ہے، کہا تصدق بہ علی خادمک، اپنے خادم اور غلام پر اس کو خرچ کرو۔ کہا اللہ کے نبی ایک اور ہے، تو آپ نے فرمایا وانت ابصر، اب تم خود دیکھ لو کہ کون کس کا مستحق ہے، اس کو سمجھ لو۔ یہ حدیث بڑی قیمتی ہے، اس کے ساتھ میں ایک حدیث اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ودینار انفقتہ فی الرقبہ، ودینار انفقتہ علی المسکین، ودینار انفقتہ علی اہلک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو کسی مسکین و فقیر کو دے دیتے، 1 دینار وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا ان سب میں سب سے زیادہ اجر کس کو ملے گا؟ جو اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہا ہے، اس کو سب سے زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں کیا ترتیب آپ نے ذکر کی ہے۔ انسان اپنے آپ سے شروع کرے، اپنے اوپر دیکھے، بچوں کو دیکھے، بیوی کو دیکھے، اور جو خادم اور غلام اس سے متصل ہیں، جڑے ہوئے، ان کو دیکھے، اس کے بعد دائرے کو بڑھائے۔ رشتہ داری کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ڈبل اس پر اجر ملے۔ لیکن یہ دیکھیں اس طریقے سے سلسلہ وار انسان جب خرچ کرے گا، اور آگے ہمارے دین نے اس بات کی بھی رہنمائی کی ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے تو اسی پر خرچ نہ کریں، بلکہ جو بدسلوکی کر رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو خرچ کرنا ہے۔ اصل میں لیس الواصل بالمکافی، آپ نے فرمایا حسن سلوک بدلے کی بنیاد پر نہیں،
کہ اس نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، آپ نے بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے جو قطع رحمی تم سے کرے، تم صلہ رحمی کرو، تم رشتے ناطے کو جوڑو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو اور تم پھر اس کے اوپر خرچہ کرو۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا تم نے کہا ہے تو سمجھ لو کہ تم نے اس کے منہ میں خاک ڈال دی، اور لا یزال معک ظہیر من اللہ، ایک مددگار اللہ کی طرف سے اس کے خلاف تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا ہمیشہ، جب تک تمہاری یہ حالت رہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ صلہ رحمی قطع رحمی کوئی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی، پھر آپ اس کو صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ اور پھر ہمارے دین نے رشتہ داروں کو، ناطے داروں کو جو ہم صدقہ زکوٰۃ دیں گے اس کے لیے جو لفظ استعمال فرمائے ہیں ان کو ذرا دیکھیں۔ اگر آپ کسی غریب اپنے رشتہ دار کو دے رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے میں احسان کر رہا ہوں، بلکہ اللہ نے جو الفاظ استعمال فرمائے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یعنی اپنے رشتہ دار کو اپنے مال میں سے اس کا حق دو، حق قرار دیا ہے۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تو ان کے مالوں کے اندر مانگنے والوں کے حق ہیں۔ یہ نہ سمجھے ہم بڑا احسان کر رہے ہیں، بلکہ اس بات کا اللہ رب العالمین کے دربار میں شکر ادا کریں کہ مولا تو نے ہمیں حق سے ادائیگی کے لیے توفیق عنایت کر دی، ہم حق سے بری ہو رہے ہیں یہ کر کے۔ آپ یہ دیکھیں اسلام کی جو تعلیمات، قریبی رشتہ دار جو آپ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، خاندان کے ہیں، آپ کے ناطے دار ہیں، ان کا خیال رکھنے کی اس قدر توجہ دلائی گئی ہے اور فوقیت اس لیے دی ہے کہ ہر شخص اپنے خاندان میں جو معذور ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، اپاہج ہیں، کثیر العیال ہیں، ان کو سب سے بہتر وہ اپنے خاندان والا ہی جانتا ہے۔ جب خاندان کے لوگوں کے ساتھ یہ اسلام کے طریقے کے مطابق ان کی مدد کی جائے گی، زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے سے ان کے زندگی کو دیکھا جائے گا تو غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسلام کا اتنا عظیم الشان یہ قانون ہے غربت اور گداگری ختم کرنے کا، کیونکہ ہر شخص کسی کے بارے میں صحیح معنی میں نہیں جانتا۔ میں رشتہ دار کو سب سے بہتر جانتا ہوں، کون کتنا غریب اور فقیر ہے۔ اسلام نے کہا کہ یہیں سے شروع کرو، اس کو نظر انداز مت، اس پہلو کو سب سے زیادہ اجاگر کیا گیا تاکہ گداگری، غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ اور ساتھ میں اس بات کی بھی تلقین کی گئی کہ اگر آپ نے دیا ہے تو احسان نہ جتائیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر کے، تکلیف دے کر کے برباد نہ کرو۔ زبانوں کو روک لیا گیا اور کہا گیا اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، احسان جتاتا ہے دینے کے بعد، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ایسے شخص سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا اور نہ اس کی کوئی مدد فرمائے گا۔ ایسے شخص کی دینے کے باوجود انسان محروم ہو جائے گا۔ تکلیف دینا، احسان جتانا، اس چیز سے ہمارے دین نے روک دیا گیا۔ اب آپ کسی کو دے رہے ہیں تو روکا شریعت نے کہ اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیے، اس کے جذبات کو مجروح نہ کریے، اس کی عزت کا جنازہ نہ نکالیے۔ زکوٰۃ کا جو نظام ہے آپ یہ دیکھیں بہت بڑا توحید کا پیغام بھی اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ہمارے دین نے جن کو مال عطا کیا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، جن لوگوں کو مال عطا کیا ہے ان سے کہا ہے مال کو خرچ کرو، دو،
پہنچاؤ، مسکین، غریب، یتیم، بیوہ، دو اس کو خرچ کرو. اور سوال کرنے سے منع کیا ہے، سوال کرنے سے منع کیا، سوال کرنے سے منع کیا. سوال رب العالمین سے کرو، چمٹ کر کے کرو، گڑ گڑا کے کرو. سوال کرنے والے، اس لیے آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس میں مانگنے کی جڑ کاٹی گئی. فقیری اور گداگری اس کو اسلام پسند نہیں کرتا، بلکہ جو لوگ مالدار ہیں ان سے کہا گیا تم خرچ کرو، تم خرچ کرو. ان سے نہیں کہا گیا کہ سماج میں طبقہ پھیلا دیا جائے مانگتا پھرے. ان کی طرف شریعت نے ہمارے اس کی جو ہے منع کیا ہے اور حوصلہ افزائی نہیں کی. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کم دیا ہے اس کو تلقین یہ دی گئی ہے اسی میں گزر بسر کرے، اللہ سے دعا کرے، کفایت شعاری سے کام لے اور محنت و مشقت کرے، لیکن بھیک نہ مانگے، مانگنے کے لیے کھڑا نہ ہو جائے. یہ توحید کا پیغام ہے اس کے اندر کہ مانگو تو اپنے رب سے مانگو، سوال لوگوں کے سامنے کرتے نہ پھرو. اس سے ہوتا کیا ہے، انسان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. تو اللہ نے مالداروں کو کہا گیا تم لوگ دو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم لوگ کرو. غریبوں کو اس سے دور کر دیا گیا. یہ ساری چیزیں زکوٰۃ سے متعلق بنیادی چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، تاکہ زکوٰۃ سے کے تعلق سے ایک جو خاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے ہمارے دین و شریعت کے تعلق سے کیا ہے. چند چیزیں ہم آپ کے سامنے وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں کی ہے، کیسے ہے، اس کے کچھ مسائل آ جائیں ہمارے سامنے. دیکھیے سونا اور چاندی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے جس طریقے سے اس کا پیمانہ بتایا، 4 چیزوں میں زکوٰۃ ہے. ان میں سے سونا اور چاندی کو ایک معیار کے طور پر پیش کیا گیا. سونا اور چاندی، سونے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نصاب کیا مقرر فرمایا، 20 دینار. کتنا؟ 20 دینار. 20 دینار اگر کسی شخص کے پاس ہے تو اس کو آدھا دینار دینا پڑے گا. آدھا دینار اگر 20 دینار کسی کے پاس ہے، 40 دینار ہے تو 1 دینار ہو جائے گا. 20 دینار 7.5 تولہ بنتا ہے. سونے میں زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے. اللہ کے نبی نے 20 دینار اس کا مقرر فرمایا، ہمارے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا بنتا ہے. چاندی کو معیار مقرر کیا، چاندی 200 درہم اگر کسی کے پاس ہے، 200 درہم، آپ دیکھیں سب میں 40واں حصہ آئے گا، سب میں 40واں حصہ. 200 درہم اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو کتنا درہم دینا ہے؟ نصاب کیا ہے اس کا؟ 200 درہم اگر کسی کے پاس ہے تب چاندی پر زکوٰۃ بن رہی ہے. 200 درہم میں وہ 5 درہم دے گا. کتنا بنا؟ 40 پر 1، 40 درہم میں 1. نصاب 200 درہم ہے. 200 درہم اگر کسی کے پاس ہے تو یہ نصاب ہے، 5 درہم وہ دے گا. اور ہمارے ہاں تولے کے حساب سے 52.5 تولہ اس کا بنتا ہے. گویا کہ سونے اور چاندی کا دینار اور درہم کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب مقرر کیا ہے. اب اسی پر جو نقدی ہے، پیسہ ہے، آپ دیکھیں اس میں بھی 40% ہے، اس میں بھی 40واں حصہ 40% آ رہا ہے. اسی لیے جو پیسہ ہے اس کے ذریعے اس کو بھی ہم سونے اور چاندی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس لیے جس کی قیمت کم ہوگی اس کو نصاب مقرر کیے گئے ہیں پیسے میں، یعنی چاندی. چاندی کا سونے کے مقابلے میں سستی ہے تو چاندی کو نصاب مقرر کیا گیا پیسے کے سلسلے میں. اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہے، اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے تو اس کو 40واں حصہ اس میں سے دینا ہے.
اس پورے مال کا 40واں حصہ وہ نکال کر کے دے گا، جو 2.5% بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مال تجارت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت کے اندر بھی بیان کیا۔ مال تجارت میں کیا ہے؟ جو مال جس سے انسان تجارت کرتا ہے اس کا تخمینہ اور حساب لگائے گا سال میں ایک بار، کیونکہ سامان خرید اور فروخت اس میں برابر ہوتی رہتی ہے۔ کوئی بھی انسان سامان کے حساب سے اس کا پورا اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ سال میں ایک بار وہ پورے سامان کا حساب لگائے گا اور اس کے مطابق اس کو جتنا مال بنے گا پیسے کا اس کی 2.5% وہ نکال کر کے دے گا، 40واں حصہ۔ اس میں ایک چیز ہے، اگر کوئی شخص دکان ہے کسی کی، لیکن کسی ایک سامان کو کوئی سامان اس کا رک گیا، بک نہیں رہا اور اچھی خاصی مالیت کا ہے، تو کیا اس کو بھی نکالے؟ تو اس میں ریلیکسیشن یہ ہے کہ اس کا اس وقت نہ نکالے، جب وہ بک جائے تب اس کو نکال دے، یہ سامان تجارت کا ہو۔ اسی طریقے سے تیسرا زکوٰۃ میں کھیتی کا رکھا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی پھل کے اتارنے اور فصل کے کٹنے کے وقت ہی اس کا حق ادا کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، یعنی جو کچھ پاکیزہ روزیاں تمہیں اللہ نے دی ہیں اس میں سے خرچ کرو، اور جو زمین سے تمہارا نکلتا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو زمین کے سلسلے میں ہمارے دین نے عشر اور نصف عشر کا قاعدہ مقرر کیا ہے۔ اگر فصل جو ہے اس کو سیراب کیا گیا ہے رہٹ سے، ٹیوب ویل سے، تو اس میں نصف عشر ہے، 20واں حصہ۔ بارش کے پانی سے اگر وہ کھیتی سیراب ہوئی ہے تو 10واں حصہ اس کے اندر عشر دے گا۔ لیکن کتنا غلہ پیدا ہو تب دے گا، 5 وسق اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا، 5 وسق تک کسی کا غلہ پیدا ہو رہا ہے تو اس میں عشر یا نصف عشر دے گا۔ 5 وسق کتنا ہوتا ہے؟ 20 من، اتنا غلہ اس کا نصاب ہے۔ اگر اتنا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو دینا پڑے گا۔ ایک چوتھی چیز جانوروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس کا نصاب ذکر کیا۔ اونٹ اگر کسی کے پاس 5 ہے تو 5 اونٹ میں اس کو 1 بکری دینا پڑے گی۔ اگر کسی کے پاس 30 گائے ہیں تو 30 گائے میں 1 بچڑا یا بچیا دینا پڑے گا۔ اگر 40 بکریاں ہیں، 40 اس کا نصاب ہے، تو 1 بکری اس کو زکوٰۃ میں دینا پڑے گی۔ اور پھر اوپر ہر ایک کی الگ الگ قسمیں ہیں کہ کتنے پر کتنا، اور آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ نصاب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے اندر اس طریقے سے ذکر کیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ کسی شخص نے قرضے پر کچھ لے لیا ہے، قرض دار ہے، اس شخص کا کیا ہوگا؟ مان لیجیے کسی کے پاس قرضے میں آپ کا ہے پیسہ، تو اس کی زکوٰۃ آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ دیں گے یا جو قرضہ لے چکا ہے وہ دے گا؟ اس کو مال زمار اس کو کہا گیا ہے شریعت کی اصطلاح میں، یعنی جو آپ کا مال تو ہے لیکن تصرف میں آپ کے نہیں ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا اصول ہے، اور جو سرکاری گورنمنٹ سروینٹس ہیں ان کے لیے یہ اصول بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اگرچہ وہ مال نہیں ہے، قرض کی صورت میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو ہی ملنا ہے، تب آپ اس کا زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن شبہ ہے کہ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، تو جب ملے گا چاہے کتنی سال کے بعد ملے، 1 سال کا وہ آپ اس میں زکوٰۃ نکال دیں گے۔ لیکن یقین ہے تو آپ کو ہر سال اس کا دینا پڑے گا۔ یہ قرض کے سلسلے میں۔ اچھا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کا بتایا نصاب، اب اگر کسی کے پاس لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، تو اس کا کیا نصاب ہوگا؟ بس سونا چاندی کا تو آپ نے بتایا،
لوہے اور تانبے پیتل کا اس کا کیا نصاب ہوگا؟ ہے آئیڈیا آپ لوگوں کو کچھ؟ کیسے دیں گے اس کی زکات؟ آپ نے اب سوال کر دیا، اس کو انشاءاللہ اب بات کریں. لوہا تانبا کی کیسے دیں گے؟ نہیں، اس کو اس کے اوپر جو آپ کو پروفٹ ملے گا، اس سے جو کمائیں گے آپ، لوہے تانبا پیتل، اس سے جو کمائی آپ کریں گے کسی بھی فارم میں کریں، اس سے جو کمائی ہوگی اس پر زکات ہوگی. نصاب میں سونا چاندی ہی رہے گا، یہ کنورٹ نہیں ہوگا لوہا اور پیتل اس میں، بلکہ لوہا پیتل میں یہ جتنی دھاتو ہیں ان میں ان کی کمائی پر، پروفٹ پر ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے ایک سوال کر دیا، اس کو ہی میں لے لیتا ہوں. استعمال کرنے والے زیورات میں زکات نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، لوگوں نے کہا ہے، لیکن راجح اور درست بات یہی ہے کہ دینا پڑے گا. اگر نصاب تک وہ پہنچا ہے تو دینا پڑے گا. کیوں دینا پڑے گا؟ میں نے ایک حدیث ابھی بیچ میں ذکر کی ہے آپ کے سامنے کہ وہ عورت آئی، اس کے بچے کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے، آپ نے اس سے کہا دیتی ہو زکات؟ اس نے کہا نہیں. کہا کہ پسند کرو گی اس بات؟ وہ پہنے ہوئے تھی باقاعدہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیا جائے گا، بہتر اور صحیح موقف یہی ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ بیت المال کے اندر زکوٰۃ میں سب سے بہتر نظام یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ بیت المال کا نظام ہو، اجتماعی ہو، تاکہ صحیح معنوں میں ضرورت مندوں تک پہنچ جائے. انفرادی کی بھی اجازت ہے. بیت المال میں بہت سارا پیسہ جمع ہوتا ہے، مان لیجیے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ ہے، اس کے اوپر سال بھی گزر گیا، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی؟ بیت المال کی جو رقم ہے اس پر بنے گی؟ کیونکہ بھئی اس پر تو سال گزر گیا نا. نہیں بنے گی. کیوں نہیں بنے گی؟ اس لیے کہ ملکیت تامہ مکمل کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ کسی ایک شخص کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ قوم کے پورے قوم کا مال ہے، کسی ایک کا اس میں اختیار نہیں ہے. اس وجہ سے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ملکیت تامہ کی شرط ہے، ملکیت تامہ ہونا چاہیے، یعنی مالک بھی ہو اور تصرف بھی اس کے اندر بااختیار کر سکتا ہو، تب ہوگا. اس لیے اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ایک چیز، ایک پوائنٹ میں اور آپ کے سامنے رکھوں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر خرچ کی جائے گی. مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، 8 جگہوں پر خرچ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 مصارف ہیں، ان میں زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا. زکوٰۃ کا پیسہ انہی 8 کے اندر خرچ کیا جائے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ 8 میں خرچ کیا جائے، ضرورت کے مطابق کم زیادہ ہو سکتا ہے، ضرورت کے مطابق. مسافر ان میں سے کیا ہے؟ فقیر ہے، مسکین ہے. تھوڑا سا فقیر اور مسکین میں فرق کیا جاتا ہے. فقیر وہ ہے جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے، لوگوں کے سامنے مانگتا پھرتا ہے. مسکین وہ ہوتا ہے جو واقعی میں مستحق ہے، نہیں ہے اس کے پاس خرچہ، برداشت نہیں کر سکتا وہ اپنی بچوں کا، لیکن وہ سوال کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو دیا جائے گا. والعاملین، جو زکوٰۃ کے پورے نظام کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باغات کا تخمینہ لگا کے آتے تھے. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اجتماعی نظام ہے، کیونکہ ایک خرچے کا ایک حصہ ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ کا کیا جا سکتا ہے جو اس کام کو دیکھ بھال کر رہے ہیں. لہٰذا اجتماعی نظام ہی شریعت میں مقصود ہے، باقی انفرادی بھی کر سکتے. مؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب، یہ کیا چیز ہے؟ تالیف قلب کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر مسلم اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کو مال دیا جائے ان کی دلجوئی کے طور پر، یا یہ کہ جو نیو مسلم ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں،
ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ ثابت قدمی پر جمے رہیں۔ اس طریقے سے یہ مصرف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بتائیے غیروں کو کتنا قریب کیا گیا ہے، اور اسلام کے حق میں نرم جذبات رکھنے والوں کی قدر کی گئی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ احسان، سلوک، بھلائی، یہ سب ہمارے دین نے اس کا حکم دیا۔ اور وفر رقاب، گردن کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کیا جاتا ہے۔ والغارمین، قرض دار اگر کوئی ہے قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، اسی طریقے سے آپ نے کسی کی ضمانت لے لی لیکن آپ کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہو پا رہا، آپ کے اوپر خود قرضہ چڑھ گیا کہیں سے، لیکن کسی کی آپ ضمانت لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ زکوٰۃ کے پیسے سے ضامن چھٹکارا پا سکتا ہے، قرض دار چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اس کے راستے میں جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، کتابوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہیں، جو مدارس میں زکوٰۃ جو خرچ ہوتی ہے نا، وہ اسی مصرف میں آتی ہے، کیونکہ وہ جو بچے وہاں پر پڑھتے ہیں دین کی خدمت کے لیے، دینی علم حاصل کرتے ہیں، وہ کما نہیں سکتے، لہٰذا ان پر اس کو خرچ کیا جائے۔ اور وابن سبیل، مسافر، کوئی شخص اپنے ملک کا کتنا ہی بڑا بادشاہ اور بہت مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن سفر میں لٹ گیا، جیب کاٹ لیا کسی، مالدار ہونے کے باوجود شریعت کہتی ہے اس کا زکوٰۃ سے اس کو جو ہے مدد کی جائے اور اس کا صرفہ خرچ برداشت کیا جائے۔ یہ 8 جگہوں پر شریعت نے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس میں وہ جو میں نے پہلے آپ کو بات کر چکا ہوں، رشتہ داروں کا اوپر سے دھیان رکھیے، ہر ایک میں رشتہ دار اگر اس چیز کا آپ کا مستحق بننا ہے کسی بھی حصے میں، تو پہلے آپ اس کی مدد کریں۔ کسی بھی مصرف میں جا کر کے وہ ایڈجسٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔ ہمارے یہاں پر کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ٹیکس سے تعبیر کر دیتے ہیں، زکوٰۃ کیا ہے؟ ٹیکس ہے، یہ غلط فہمی، یہ بھی ہم دور کرنا چاہیں گے۔ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے۔ زکوٰۃ عبادت، کیوں عبادت ہے؟ آپ دیکھیں اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے 4 عبادتیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عبادتیں ہیں نا، تو زکوٰۃ الگ نہیں ہے، زکوٰۃ بھی انہی میں سے ہے۔ قرآن میں بار بار اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بار بار ذکر آ رہا ہے۔ اس کو آپ جیسی نماز عبادت ہے ویسے ہی زکوٰۃ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے ٹیکس کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے اوپر لازم ہے، زکوٰۃ صرف مسلمان دیں گے، غیر مسلموں کے اوپر نہیں۔ ٹیکس ہوتا تو اسلامی حکومت میں رہنے والے ہر شخص کے اوپر ہوتا، لیکن زکوٰۃ ہر ایک پر نہیں ہے، صرف مسلمانوں پر ہے۔ اسی طریقے سے جو زکوٰۃ کا لفظ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ عبادت ہے، کیونکہ اس سے مقصد کیا ہے؟ تزکیہ ہونا، ٹیکس نہیں ہے یہ، بلکہ نفس کا تزکیہ کرنا، نفس کو پاک کرنا، اپنے اخلاق و کردار کو بلند کرنا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے۔ لہٰذا جو لوگ ٹیکس کہتے ہیں ایسے ہی کہہ دیتے ہیں جیسے کہتے ہیں نماز ورزش ہے۔ نماز کیا ہے؟ ورزش ہے۔ ارے نماز ورزش ہے، جیسے زکوٰۃ عبادت ہے ویسے ہی نماز عبادت ہے، ورزش نہیں ہے۔ ورزش کہہ کر کے اس کے مقام کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نماز میں بندہ کیا کرتا ہے؟ یناجی ربہ، اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جو سرگوشی کرنے کا عمل تھا اس کو ورزش کہہ کر کے ختم کر دیا۔ اگر ورزش تھا تو پھر ورزش کرو یا نہ کرو، کوئی ضروری ہے؟ بھائی ورزش کرنا کوئی ضروری ہے؟ ایسے ہی ٹیکس اسلام سے نکل تو نہیں جاتا ٹیکس نہ ادا کرنے پر، مرتد تو نہیں ہو جاتا، لیکن ان کے خلاف جنگ کی گئی ہے جو بھی زکوٰۃ کا انکار کرنے والے۔ لہذا مصارف زکوٰۃ بھی اللہ نے متعین کیے، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ٹیکس نہیں ہے، کیونکہ انہی میں زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے۔
ورنہ اگر ٹیکس ہوتا تو حکومت جہاں چاہے خرچ کرے، اس کو اختیار تھا۔ تو یہ جو باتیں کہہ دی جاتی ہیں یہ انتہائی غلط قسم کی، گھٹیا قسم کی سوچ ہے، اور حدیث کے جو منکرین ہیں ان کی سوچ ہے، جو کہہ دیتے ہیں زکوٰۃ جی کیا ہے، یہ ٹیکس ہے، نماز کیا ہے جی، ورزش ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ اس کی حقیقت اللہ نے عبادت کی رکھی ہے۔ عبادت میں اور ان سارے الفاظ میں بڑا فرق ہے، ان کے کرنے نہ کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ کمپلسری عبادتیں ہیں، ان کو کیا جائے گا۔ لہذا زکوٰۃ کا جو نظام ہے اللہ کے اس دین کے حوالے سے ہمیں دیا گیا ہے، اور عظیم الشان ہے، اسلام کا ایک پلر اور ستون اس کو بنا دیا گیا ہے تاکہ مال کا صحیح مصرف ہو جائے۔ مال یہ انسان کے لیے آزمائش ہے۔ دو سوال قیامت کے دن آپ سے ہونا ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے مال کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، دو سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ آپ یہ دیکھیں آج کا پورا جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ خرچ کرنے پر کی ہے، پچھلی جو ہماری گفتگو تھی وہ کہاں سے آپ نے کمایا ہے اس پر تھی زیادہ فوکس۔ آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیے گا، یہ دو سوال کے جواب ہمیں دینا ہے، اور دونوں سوال کے جواب آپ کو دو پروگرام میں پیش کر دیے گئے۔ زکوٰۃ بہت عظیم الشان اللہ کا یہ نظام ہے، اگر اس کو صحیح معنی میں ہم اپنا لیں، دل سے مال کی محبت کم ہوگی، اور آپ دیکھیں دنیا کی جتنی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، دوڑ بھاگ ہے، جتنی رونقیں ہیں، اسی مال کی وجہ سے ہی صبح سے شام تک آدمی جہاں بھی جا رہا ہے آ رہا ہے اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اس کا مصرف کیا ہے، کہاں سے لینا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے اختیار کرنا ہے، کس کس تک پہنچنا ہے، یہ اسلام کا بہت بڑا نظام ہے جو قائم اس نے کیا ہے، اور حق والے تک حق نہیں پہنچے گا، اللہ کے یہاں پر سوال کا جواب دینا پڑ جائے۔ اس لیے زکوٰۃ جہاں مال جہاں نعمت ہے وہاں آزمائش اور ذمہ داری کا بھی سبب ہے، لہذا اللہ نے اگر ہمیں مال سے نوازا ہے تو اس کے سلسلے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ منیمم جو زکوٰۃ کا پہلو ہے اس کو نظر میں رکھیں، اس کے بعد صدقات، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ جو آگے مطالبات کیے گئے ہیں ہماری دین کی جانب سے، اس کو بھی ہمیں نظر میں رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم ہم نے جو کچھ بھی آج کے اس درس میں سنا ہے مولا اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔